ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله فقال اذا كان المغرم دبرا فالامانة مغرما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وأبقى أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أزره وأكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمآذن ولعن آخر هذه الأمة أولها زور سے بول تو سبحان اللہ۔ اجازت ہے، زور سے بولو اجازت ہے، اجازت ہے تو بالکل دھیان سے سنیے، بڑی شاندار حدیث، کلیجہ دہل جائے گا۔ مطلب سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی۔ کتنی خرابیاں؟ زور سے بولو۔ ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان رسوا ہوگا، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو، وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ ادھر دیکھیے تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا اذا كان المغرم دبرا والامانة مغرما والزکاة مغرما الى آخر الحدیث۔ پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، گنڈوں کا احترام کرے، چور بیمانوں کو، ذلیل لوگوں کو اپنی بستی کا سردار بنا لے، محلے کا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان کو بے وقوف کہے، لوگ ان پر لعن طعن کرے۔ جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ ہاتھ اٹھا کر حدیث سننے کی وجہ سے، حدیث سننے کی وجہ سے بولو سبحان اللہ، ورنہ پھر اس کا مطلب سننے کی وجہ سے کہو معاذ اللہ۔ کیا کہو؟ اب ہاتھ نیچے کرو، ادھر دیکھو نبی نے کیا کہا، پھر سے دیکھو نبی نے کیا کہا، کتنی خرابیاں؟ زور سے بولو، 15۔ کتنی؟ مسلمانوں نے جس دن 15 خرابی پیدا ہو جائے گی، چاروں طرف سے ان کو مصیبتیں گھیر لگی، بلائیں گھیر لگی۔ ادھر دیکھیے آج ہمارے اندر 15 خرابی ہے کہ 15 سے زیادہ؟ زور سے بولو۔ پیغمبر نے 15 خرابی جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا حدیث کی روشنی میں، نبی نے کتنی خرابی کا 15، اور آج تو ہم گناہوں میں جکڑ چکے ہیں،
آج لوگ کہتے ہیں مسلمان بہت پریشان ہے، اور بولو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان ہے۔ آپ جہاں دیکھو بٹن کھولو نیوز کا آپ کو خبر ملتی رہے گی مسلمان پریشان ہے۔ آخر مسلمان پریشان کیوں ہے؟ آپ قرآن کی آیت سنیے، قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے، دنیا میں تم ہی مرتبے والے رہو گے، شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان پکا رہے۔ ارے سمجھو، شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان پکا رہے، تبھی تم عزت والے رہو گے۔ لیکن جس دن تم پلپلے بن جاؤ گے پھر تمہاری ذلت و رسوائی بولو پیچھا کرے گی۔ بولو ذلت و رسوائی تمہارا پیچھا کرے گی۔ میری طرف دیکھو حضرات، آج کل لوگ سمجھتے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام ابو الکلام رکھا گیا، مسلمان اس کو کہتے ہیں غور سے بولو جس کا نام محمد عبداللہ رکھ دیا گیا، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبدالستار رکھ دیا گیا۔ اب چاہے وہ دن بھر میں 100 بار شراب پیے، چاہے جوا کھیلے، چاہے سٹا کھیلے، چاہے گنڈا گردی کرے، چاہے 420 کرے، نام مسلم ہے تو مسلمان ہے۔ تم دھوکے میں ہو، اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی شریعت کے مطابق ہو، جس کی ظاہری زندگی بولو زور سے بولو شریعت کے مطابق ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ ادھر دیکھو جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو، جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو، جس کا کھان پان شریعت کے مطابق ہو، جس کے گھر کا ماحول شریعت کے مطابق ہو، جس کی بیٹا بیٹی شریعت کے مطابق ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جنگل میں رہے یا میدان میں رہے یا گھر میں رہے یا فلائٹ میں رہے، نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ چہرہ دیکھ کر آدمی پہچان لے یہ نبی کا غلام بیٹھا ہے، کپڑا دیکھ کر پہچان لے یہ نبی کا دیوانہ بیٹھا ہے، زبان سن کر آدمی پہچان لے کہ یہ اسلام کا ماننے والا بیٹھا ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ لیکن آج ہمارے بغل میں مسلم بچہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن جب تک نام نہیں پوچھا جاتا پتہ نہیں چلتا یہ مسلم کی اولاد ہے کہ بھنگی چمار پاسی کی اولاد ہے۔ آج کل مسلمانوں کے بچوں کا حال کیا ہے؟ دیکھیے پینٹ اس طرح پہنتے ہیں قسم خدا کہ اگر تھوڑی سی بدن اور کمر جھک جائے تو پورا جسم وہ ننگا ہو جائے، ایسا پینٹ خریدنا بھی حرام اور پہننا بھی حرام اور گفٹ دینا بھی حرام ہے۔ میری طرف دیکھیے درزی سلے تو درزی مجرم ہے، جو پہنے وہ مجرم ہے، جو گفٹ میں پیش کرے وہ مجرم ہے۔ آپ اسلام کو پہچانو، اسلام تم کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے، عورتوں کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے، اسلام تمہیں عزت دینا چاہتا ہے اور عزت کے ساتھ اس دنیا میں تمہیں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ کام مت کرو جو شریعت کے خلاف ہو، مسلمان ہو تو مسلمان بن کر رہو، مسجد کو آباد رکھو، اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے آباد رکھو، گھر کا ماحول اللہ اگر تم کو کروڑ پتی بنا دے تو کیا تم انگریز کی اولاد بن جاؤ؟ یہ زیبا نہیں دیتا۔ قسم خدا مسلمان اس وقت اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے جب کروڑ پتی بننے کے بعد نبی کا دیوانہ لگتا ہے، کروڑ پتی بننے کے بعد نبی کا دیوانہ لگتا ہے۔ اس وقت شیطان بھی بھاگتا ہے کہ پیسہ اس کو دھوکہ نہیں دے سکا، یہ نبی کا سچا غلام ہے، یہ نبی کا سچا غلام ہے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی اسی طرح گزارو۔ اجازت دو تو میں آپ کو تیسری حدیث سناؤں، قصہ کہانی نہیں، صرف حدیث اور اس کا مطلب۔ اجازت